ایک بزرگ فرماتے ہیں علماء کی محفل میں اپنی زبان سنبھال کر اور اولیاء اللہ کی محفل میں اپنا دل سنبھال کر بیٹھنا چاہیے، اور اولیاء اللہ سے ان کی ظاہری زندگی اور ان کے وصال کے بعد برابر فیض حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت میں آ جاؤ، ان کی سنگت اختیار کر لو، ان کا قرب حاصل کر لو، کیونکہ ان کی سنگت ذریعہ نجات ہے۔ جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ تات بیریا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کے پاس، اللہ کے بندے کے پاس بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی صحبت ذریعہ نجات ہوتی ہے، وہ چاہے اس دنیا میں ہو یا عالم برزخ میں چلے جائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وصال کے بعد اپنی ظاہری زندگی سے زیادہ لوگوں کی امداد فرماتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں، اللہ کے بندوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور شہداء تو نہیں، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو بغیر کسی قرابت داری اور دنیاوی تعلقات سے صرف اللہ کی رحمت سے لوگوں کے دلوں میں محبوب ہوں گے، یعنی کسی ایم پی ایم این اے کی وجہ سے نہیں، کسی وزیر مشیر کے تعلقات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اور اپنے اخلاق، اپنے کردار کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اتنے محبوب ہوں گے کہ وہ اللہ کے اولیاء میں شمار ہوں گے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک چور نے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر ایک بہت قیمتی جبہ دیکھا۔ آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، وہ چور بھی آپ کے پیچھے پیچھے۔ جیسے ہی آپ اپنے حجرہ مبارک میں پہنچے تو کسی طریقے وہ چور بھی آپ کے ساتھ اندر چلا گیا۔ آپ نے اپنا وہ قیمتی جبہ اتار کر رکھ دیا اور آپ خود عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس چور نے آپ کا جبہ پکڑا، اپنی بغل میں دیا اور جانے لگا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچا تو اندھا ہو گیا، اسے دروازہ نظر نہ آیا، دیواروں کے اوپر ہاتھ مارتا رہا لیکن دروازے تک نہ پہنچ سکا۔ اتنی دیر میں دروازے پر کسی نے دستک دی اور وہ چور بھاگتا ہوا ایک صف میں چھپ گیا۔ شہنشاہ بغداد 2 رکعت نماز ادا کر کے سلام پھیر کے تو دروازے کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ آواز آئی خضر علیہ السلام، میں خضر ہوں۔ شہنشاہ بغداد نے دروازہ کھولا، خوش آمدید کہا اور فرمانے لگے کہ آپ اس وقت یہاں؟ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فلاں علاقے کا ابدال فوت ہو گیا اور آپ سے اس علاقے میں کسی ابدال کی ڈیوٹی لینے آیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میرے نظر میں کوئی ابدال نہیں، آپ تشریف لے جائیں، میں صبح تک کوئی انتظام کر دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس علاقے میں ابھی ابدال چاہیے، صبح تک وہ علاقہ غرق ہو جائے، وہ علاقہ فنا تباہ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ شہنشاہ بغداد نے فرمایا ایک ابدال ہے تو صحیح، ایک ابدال ہے تو صحیح، وہ ہماری صف میں لپٹا بیٹھا ہے، آپ اسے لے جائیں۔ جیسے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس چور کے پاس گئے اور فرمانے لگے اے ابدال چلو میرے ساتھ، تمہاری ڈیوٹی شہنشاہ بغداد نے فلاں علاقے میں لگائی ہے، تو وہ چور ہاتھ جوڑ بیٹھا
عرض کرنے لگا حضور میں تو چور ہوں، میں ابدال نہیں ہوں، میں تو ڈاکو ہوں، میں ابدال نہیں، میں تو رہزن ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں چور تھے، ڈاکو تھے، رہزن تھے، لیکن جب سے نگاہ مرشد میں آئے ہو، جب سے نگاہ غوث اعظم میں آئے ہو، اب تم چور نہیں رہے، اب تم ابدال بن گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یعنی اللہ کے اولیاء کی جس پر نظر پڑ جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ پھر چور ڈاکو نہیں رہتا، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لو، ان کی سنگت میں آ جاؤ، ان کا قرب حاصل کر لو، کیونکہ ان کی سنگت ذریعہ نجات ہے۔